بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا لیکچر ہے آگے، آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ آج سیکھیں گے 4 لیٹرز، یہ والے دال، ذال، را اور زا، یہ 4 لیٹر آج ہم نے سیکھنے انشاءاللہ۔ خواہ تک ہماری بات ہو چکی ہے اور ہم نے کافی ساری باتیں سیکھیں۔ الف کے بارے میں مکمل لیٹر ہے، با شفوی میں سے ہے، تا نطعیہ میں سے ہے، تا لثویہ میں سے ہے، جیم شجریہ، حلقیہ، مستعلیہ اور حلقیہ۔ مستعلیہ اور حلقیہ، حلقیہ، ٹھیک ہے، حلقیہ بھی کہہ سکتے ہیں، حلقی بھی، حلقی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حلق سے حلقی، کچھ لوگ کہتے ہیں حلقی، حلقی بھی ٹھیک ہے لیکن حلقی ٹھیک ہے، ہاں حلق سے حلقی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے الف کا تو ہاف شیپ ہے نہیں، یہ تو مکمل ہے، تو ہم نے ان کے علاوہ باقی جتنے بھی لیٹر ہیں ان کے بارے میں ہم نے جانا، ان کے 2 شیپس ہیں، مکمل اور ہاف شیپ، اور ہم نے ان کے جو توتلے لہجے کے ساتھ ہم نے سیکھا ان کے مخرج تک پہنچنے کا راستہ۔ یہ حروف ترجیح کی پوری تختی ہے نا؟ ہاں جی، انہوں نے جی خا کا بھی ہاف شیپ دیا، خا کا بھی نہیں دیا، جی جیم کا نہیں دیا ہوا، جیم کا نہیں دیا ہوا، نہیں دیا ہوا۔ جیسا کہ اچھا ساتھ میں نا یہاں پر یہ مسٹیک ہے لکھنے والے کی، کمپوزنگ کی مسٹیک ہے، جس نے لکھنا تھا نا، کچھ نورانی قاعدے ایسے ہیں جس میں ساتھ نا یہ لکھا ہوا ہوتا ہے ALIF، اور یہاں ہر کے ساتھ نا انگلش میں لکھا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، اور کسی میں دیکھو یہ انہوں نے ایسے لکھا ہوا ہے کہ تو ہے، یہ توا نہیں ہے، وہ جو توا پڑھتے ہیں نا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھو یہ اس طریقے سے نہیں ہے، توا نہیں ہے، یہ تو ہے، یہ اس طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم ہمارے نئے لیسن کی طرف۔ پہلا لیٹر ہے دال، 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 یہ کیا ہے؟ دال، دال۔ دال لکھنے کے لیے ہم ڈی کا سہارا لیں گے، بالکل، DAAL، کیا بن گیا یہ؟ دال۔ ہم بچے سے پوچھیں گے بیٹا آپ نے چنے کی دال کھائی؟ چنے کی دال ہوگی، جیسے پاکستانی بچہ ہے، پاکستانی بچے دنیا کے کونے کونے میں چھائے ہوئے ہیں، یا جہاں پہ آسٹریلیا میں بھی پاکستانی بچے ہیں وہاں پہ بھی اردو بہت جگہ پہ، تو آپ دال چنے کی کہہ سکتے ہیں، مسور کی دال وغیرہ ہو گئی، دوتی مونگی دی دال، یا دال چنے، رائس دال آپ نے کھائی ہو، تو بچے اس چیز کو پہچانتے ہیں، تو کہے گا ہاں ہاں میں نے دال کھائی ہے، یا جی جی، تو ہم کہیں گے یہ وہی دال ہے۔ اور دال کے بارے میں اب ہم یہ بات کریں گے، دال کا کلر کون سا ہے؟ بلیک، دال کا کلر بلیک ہے۔ اور جیسے ہم نے باقی لیٹرز کے 2 شیپ پڑھے ہیں نا، ان کے بھی 2 شیپ ہیں، لیکن ان کے 2 شیپ کیسے ہیں؟ ان کے 2 شیپ نہیں ہیں، ان کے 2 سٹائلز ہیں، ان کے 2 سٹائل ہیں۔ دال کے کتنے سٹائل ہیں؟ 2 سٹائل ہیں، ایک ہے اردو، ایک ہے عربک۔ یہ جو دال ہے یہ ہے اردو والی، یہ دال اردو والی ہے، اور عربک میں جو دال ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ رہی، یہ ہے عربک میں دال، یہ دیکھیں یہ والی، جی یہ دیکھیں لائک یو کی طرح یہ جو دال ہے یہ ہے کس میں؟ عربک میں ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے ہم دال کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تو دال جو ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پر عربک سٹائل ہے، اور یہ والا اردو، یہ اردو سٹائل ہے۔ جب ہم اردو اور عربک سٹائل کی بات کریں گے تو بچہ آسانی سے سمجھ جائے گا، کیونکہ یہاں کہ وہ کنفیوز نہیں ہوگا۔ تو دال کے بارے میں آپ توتلی لہجے کا استعمال کروائیں، دال، محسوس کریں کہاں پر لگتی ہے، دال محسوس کریں، یہ زبان یہ اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے، مطلب جڑ پہ لگتی ہے، ثنایا اولیہ کی جڑ پہ، آپ قریب پہنچ گئے ہیں، آپ نے کہا درمیان میں ثنایا اولیہ کے، انہوں نے کہا اوپر تالوں میں، بات آ گئی درمیان میں۔ تو یہ جو ہے دال کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ دال، زبان ثنایا اولیہ کی جڑ میں جا، ہاں جی، زبان کی نوک، ٹپ آف دا ٹنگ وین ٹچز دا اپر 2 فرنٹ ٹیتھ گمز پارٹ، یہ دیکھیں یہ آگے سامنے والے 2 دانت، ان 2 دانتوں کا یہ جو حصہ ہے نا یہ آدھا حصہ، تو یہاں پر جب زبان ٹچ ہوگی تو یہاں سے کیا ادا ہوگا؟ دال۔ میرے خیال میں ہم نے یہاں سے نکلنے والے ایک اور حرف بھی سیکھا ہے، وہ کون سا ہے؟ یہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ تا، سمجھ آ گئی؟ اب 2 حرف ایک ہی جگہ سے نکلنے والے ہم نے جان لیے، یہ بھی شافہ بھی، یہ کون سے ہیں؟ شافہ، حروف نطعیہ ہیں، حروف نطعیہ ہیں، شافہ بھی تو با ہے، ہونٹوں سے نکلنے والے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں سے نکلنے والے ہم نے 2 حرف سیکھ لیے، پہلا تھا تا، حروف نطعیہ نمبر 1 کیا ہے؟ تا، اور نمبر 2 کیا ہے؟ دال۔ اب دیکھیں
اب یہ اسی طریقے سے ہم آگے سیکھتے چلے جائیں گے. حروف نعتیہ نمبر 1 تا تھا اور نمبر 2 ہے دال. ہم بچے کو نمبر لگا کے بھی دکھا سکتے ہیں. یہ دیکھیں نمبر 1 یہ نمبر 2. تو اس طریقے سے دال ہماری کلیئر ہوگی. دال کو پھر آپ مختلف انداز میں یہاں سے آپ اگر یہاں پہ پڑھائیں یہاں ٹھیک ہے, یا آپ جا کے کورل ڈرا کے اندر پریکٹس کروائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایم ایس ورڈ کے اندر آپ لے کے جائیں گے بچے کو, وہاں پہ پریکٹس کروائیں گے. اور ایم ایس ورڈ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر آپ یہاں سے دال ہی چاہے اٹھا لیں. یہ دیکھیں یہ دال لکھا ہوا ہے نا, آپ یہاں آئیں, یہاں سے پکڑیں اس کو, پکڑ کے اس کو اتنی سے اٹھائیں, کاپی کریں, کاپی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیں. یہ دیکھیں یہ دال آ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی چیز بنا دیں, جیسا کہ میں ابھی گراری بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, جیسے گراری نہیں ہوتی, یہ دیکھیں گراری کے دندے. ہم اس شیپ کو لیتے ہیں, یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے کیا, اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کو ہم نے پکڑ کے کسی کنارے پہ رکھ دیا, اور یہاں سے تھوڑا سا موو کیا, اور ہم نے یہ دیکھیں ایسے کیا. یہ کچھ شیپ سا بن گیا, ایک ملتا جلتا عجیب سا. اس کو ہم نے کوئی کلر دے دیا, اس کو چاہیں تو ہم عام طور پہ بلیک کلر دے دیں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں یا تو ایسے ٹھیک ہے ہو نا, بن نہ گئی, یا کوئی اور کلر دیا ہے تو دیکھیں ایسے شیپ سمجھ آئے گا نا. پھر اس میں ایک آپشن ہوتا ہے یہاں پہ, یہ دیکھیں گروپ ہے, اس کو چھوڑ دیں. یہ دیکھیں کمبائن, شارٹ کیا کنٹرول ایل, یہ کلک کیا ہر چیز. یہ دیکھیں اتنا پیارا پھول بن گیا. ویو بدلنے کے لیے تو یہ پھول آپ دکھا سکتے ہیں. اگر پھول نہیں بنانا تو آپ ایک اور کام کر لیں, اس کو ویلڈ کر دیں. ویلڈ ہو گیا, ہر چیز ویلڈ ہوگی. اب اس کو جو کلر دیں گے, یہ دیکھیں کلر بن گیا, یہ گراری بن گئی. تو ایسے کوئی چیز بچہ بھی دیکھے گا, نئی چیز آ گئی میرے سامنے, تو اس کو پکڑ کے آپ یہاں اوپر رکھ دیں. اوپر نہیں آ رہی, شفٹ پیج آپ کریں گے اوپر آ جائے گی. تو یہ دال ہو گیا. تو ویو بدلنے سے دیکھیں بچے کا شوق بڑھے گا, دیکھو یہ کیا بن گیا, کیسے بن گئی چیز. پھر بچہ اپنا کلر بتائے گا, پنک کلر یا جو کلر انہیں پسند ہے. تو دال پڑھانے کے بعد پھر ہم آ جائیں گے آگے. دال کے بارے میں جتنی باتیں آپ کر سکتے ہیں, دال پر آپ مثالیں دے سکتے ہیں. جیسے دال ہے نا, تو اسے کہتے ہیں جیسے دانت ہوتا ہے, این ٹی ختم کر دیا تو دا ایل لگا دیں وہاں پہ, دال بن گیا. اسی طریقے سے کچھ اور اردو میں آپ مثالیں اردو میں تلاش کریں, پھر آپ کو انگلش میں مثالیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو دال پر جو مثال بھی دیں, مین چیز ہے ہمارا. اچھا ایک بچہ اس نے دال پڑھ لی ہے, اس پر آپ زیادہ زور نہیں لگائیں گے. اس پہ آپ اس کو مثالیں دے رہے ہیں, 15-20 منٹ آپ نے لگا دی دال پڑھانے پہ, اس کو دال آتا ہے, اس کو دال کی پہچان بھی ہے. پھر آپ اس کا سبق روکیں نا, سبق اس کا آگے لے کے چلیں. اس کا وقت ہم نے بچانا ہے, کیونکہ ہر بچے کو ہم نے ایک تو پڑھانا ہے ٹیچنگ لیول کا, تاکہ بچہ اس قابل ہو آگے پڑھا سکے, اپنی بات آگے دوسروں کے سامنے رکھ سکے. اور دوسرا یہ اگر اس کو بات کلیئر ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اس پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. تو دال ہوگی. دال کے بعد ہم چلیں گے, ہمارا اگلا لیٹر ہے زال. زال کا کلر کون سا ہے؟ اورنج کلر کہہ سکتے ہیں. ہاں جی. اب یہ زال, اب آپ زال دیکھیں زال کہاں سے ادا ہوتا ہے. زال پہلے تو ہم زال کو لکھنے کے لیے ہم زیڈ کا سہارا لیں گے. یہ کیا ہے؟ زی. اب دیکھیں زی بولیں, زی بولیں یا زیڈ بولیں, تو دونوں میں اس میں وسلنگ آ رہی ہے. اب ہم نے زیڈ کی وسلنگ ختم کر دیں گے, تو یہ بن گیا زی زی. اور اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا اے, پھر لگایا اے اور لگا دیا ایل. یہ کیا بن گیا؟ اب دیکھو زیڈ کی وسلنگ ختم کی, یہ بن گیا زال. اگر وسلنگ آتی یہ بنتا زال. اس میں وسلنگ نہیں ہے زال میں, تو یہ وسلنگ کے بغیر زال. اور یہ نکلتا کہاں سے, ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ زبان کی نوک دانتوں کے سنائی اڑیا کے اگلے سامنے والے حصے پر لگی. سامنے والا کون سا؟ نوک والا, نوک کی طرف والا آدھا حصہ. ہم نے کوئی پہلے بھی لیٹر پڑھا ہے یا ایسا؟ سا. اب یہ سا نمبر 1 پہ سا لسویا. دیکھیں نمبر 1 لسویا ہو گیا, لسویا میں سا, اور نمبر 2 زال. زال. الذین کیسے؟ الذین. اب دیکھو جہاں سے بھی پڑھیں, اب دیکھیں اب الذی ہمارا ٹھیک ہو گیا. تو اسی طریقے سے بچہ جب پڑھے گا, جیسے من الذهب یا ہاں والفضہ, یہ زاد ہے زال نہیں ہے. تو یہ زال جو ہے ہمارا یہاں تک. اور زال کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں زال کے بھی 2 شیپ ہیں, جیسے 2 سٹائل ہیں جیسے دال کے تھے. یہ اردو اور عربک سٹائل. یہ کون سا سٹائل ہے؟ اردو عربی. یہ اردو والا ہے. اور اس کا عربک سٹائل وہی ہے, جیسے دال تھی اوپر ایک ڈاٹ آ جائے تو وہ بن جائے گی زال. یہ دیکھیں یہ ہماری یہ آ گئی زال. یہ عربک سٹائل, عربک سٹائل میں یہ دال ہوگی, عربک سٹائل میں یہ زال. اور یہ دال اردو سٹائل میں, اور یہ زال اردو
عربک یہ دونوں اردو میں آ گئی. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈاٹ ریموو کر دیا تو کیا بن گیا دال. اور یہاں لگا دیا تو دال. یہاں ریموو کر دیا تو دال. یہاں لگا دیا تو دال. تو اس طریقے سے بچے کا آپ نے کلیئر کروانا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اگر یہاں سہارا لینا پڑے آپ یہاں سہارا لے لیں. یہ دیکھیں یہ دال تو ہمارا لکھا ہوا تھا, آپ یہیں پہ آ کے آپ کسی پوائنٹر کی ہیلپ لے کے یہاں پہ آپ نقطہ لگا دیں, یہ بن گیا دال. اور اسی طریقے سے آپ جو ہے ایم ایس ورڈ کے اندر اس کے اندر اگر آپ نے کوئی نوٹس بنائے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دکھا سکتے ہیں. تو دال کے بعد ہمارا اگلا لفظ کیا ہے را. اب دیکھیں ہم نے را پڑھنا ہے, را بچے کو پڑھانا ہے, را کی پہچان کروانی ہے. اچھا را کو پڑھانے کے لیے ہم آر کا سہارا لیں گے. آر بولیں آر آر. اب ہم آر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے. آر سے یہ دیکھیں آر کے آگے اے لکھا پھر اے لکھا, یہ کیا بن گیا را را. اچھا اب یہ جو را ہے نا را یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے. اب سوال کوئی پیدا ہوتا ہے یہاں پہ تو پھر یہ گرین کلر میں کیوں ہے نا. اب یہاں پہ بچہ ڈائریکٹ سوال کرے گا آپ نے ہمیں بتایا سر گرین کلر میں جو لیٹر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں حروف مستعلیہ ہوتے ہیں, اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مخرج تو ہر گرین لیٹر کا الگ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ را کا ایک نوٹ ہے, ایک پوائنٹ ہے. را بعض اوقات موٹی ہوتی ہے بعض اوقات باریک ہوتی ہے. زیر آگے باریک اور پیش اور زبر آگے موٹی پور ہو جاتی ہے. تو آگے نا بات بعض اوقات موٹی ہوتی ہے بعض اوقات باریک ہوتی ہے. تو اس لیے ہم حروف مستعلیہ میں اس کو مستقل ایڈ نہیں کر سکتے. یہ جو باقی لیٹر ہیں یہ ہر حال میں موٹے ہوں گے, لیکن اس کے لیے جب حال آئے گا یہ حال میں آ کے بدل جائے گی. یہ توڑ کے ہی آ رہے ہیں یہ موڑ کے ہی آ رہے ہیں. جب موڑ آئے گا زبر کا یا زیر کا اس نے اپنا رخ بدل لینا ہے. تو را جو ہے حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے. را جو ہے یہ حروف طرفیہ میں سے ہے. طرفیہ یہ دیکھیں طرفیہ ہر طرف جا سکتے ہیں. ہاں جی طرفیہ ٹھیک ہے. تو اس کو آپ طرفیہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو زلکیہ بھی کہتے ہیں. جو آپ نے مجھے نوٹ دکھایا نا وہ پکچر اس میں زلکیہ لکھا ہوگا تو زلکیہ بھی کہتے ہیں, اس کو طرفیہ بھی کہتے ہیں. ہم بچے کو را ایسے لکھ کے دکھائیں گے اور پڑھائیں گے بیٹا یہ کیا ہے, وہ بولے گا را را. پڑھیں ایک بار پھر. اب دیکھیں را کے مخرج تک ہم نے پہنچنا ہے, تو مخرج تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا توتلا لے جانا. اس کا میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ بولیں میں نے کیا لکھا تھا پہلے, جو سے پہلے لکھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے. اب جو آر 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 کا جو آخر ہے نا وہاں سے را کی ابتدا ہو رہی ہے. اب دیکھیں اب آر کا جو اخیر ہے سائیڈ والا حصہ تالو سے جب آر کا آخر ہے اب وہاں پہ آپ قابو کر لیں. آر یہاں پہ قابو کر لیں زبان کو. زبان کی جو یہ سائیڈ ہاں جی دانتوں سے تو ٹکرا رہی وہاں ہیں. تو یہاں پہ جب آپ قابو کر لیں گے نا تو وہاں سے آپ نے پھر کیا کرنا ہے را پڑھنا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ کچھ کہتا ہے یہ را کے بارے میں کہتا ہے زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. اگلے جو دو دانت ہیں ان کے جب مسوڑے ہیں وہاں پر زبان ٹچ ہوگی. کتنی زبان کی کروٹ یہ موڑ کے تھوڑی سی موڑ. یہ دیکھیں یہ زبان ہے زبان کی کروٹ ایک سائڈ بائیں کروٹ. یہ جب جو ہے سامنے والے دانتوں کو ایسے نا زبان کروٹ پھیر لیتی ہے ایسے لگتی ہے. آر یہ دیکھیں آر را سے آر کے آخر سے را را ہاں جی را. تو را ہم نے ایسے پڑھانا ہے بچے کو. تو اس کے ساتھ ساتھ ہو گیا را, اور را کے ساتھ جو ہے را پر اتنا کچھ زیادہ باتیں نہیں ہیں. جیسے راستہ راستہ لکھیں گے سطح ختم کر دیں را بن گیا. جیسے راشد لکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے لکھا یہاں پہ راشد. اب یہ دیکھیں یہ راشد ہے. اب اس میں سے ہم نے شد کو ریموو کر دیا تو را بن گیا. اور را کے سے پہلے بھی یہی لکھیں را موٹا کرنا ہے را پور ہے نا. تو اس کو کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. گول کیسے کرنا ہے اوپر سے نیچے کی جانب. تو یہ ہو گیا را. اور را کے ساتھ آگے جو اور را کے بھی دو شیپ ہیں. یہ جو شیپ ہے یہ ہے عربک والا اور یہ اوپر والا یہ اردو شیپ ہے. یہ عربک ہے یہ اردو والا. را بعض اوقات عربک شیپ میں آتا ہے بعض اوقات اردو میں آتا ہے قرآن پاک میں. اور چوتھا ہمارا اور آخری لیٹر آج کی کلاس کا ہے اس کے بھی دو شیپ نہیں ہے سٹائل. بالکل ٹھیک. تو اب آگی زا پر بات اور زا کے بارے میں اب ہم بات کریں گے. یہ دیکھیں ہم نے کیا لکھا یہ کیا ہے زی. تو اس میں جیسے وسلنگ شو کر رہے ہیں یہ وسلنگ لیٹر ہے.
تو ہم اس کو وسلنگ اس میں شو کرتے ہوئے پڑھیں گے. پہلے بچے کو کہیں گے بیٹا یہ کیا ہے؟ ذال. ہم نے یہ سیکھا تھا ذال. وہ کہے گا یہ تو ذال ہے. ہم کہیں گے ہم نے زیڈ میں وسلنگ ختم کی تھی نا, اب زی میں وسلنگ ہم دوبارہ واپس لاتے ہیں تو یہ کیا بنے گا؟ زال. ہاں وہ پڑے گا ذال. اب ہم کہیں گے ذال میں ایل کو ریموو کر دیں, کیا بنا؟ اب دیکھیں پچھلا آپ مدد کر رہے ہیں. تو ذال سے ہم زا کی طرف آئیں گے. یہ ذال سے زا, اور یہ ہمیں یہاں لے کے جائے گا, یہاں سے یہاں لے کے جائے گا, اور اسی یہ ہمیں یہاں لے کے آئے, یہاں سے ہم یہاں جائیں گے. ہر حرف ہمیں کھینچ کے لے جائے گا, کہیں نہ کہیں لے کے جائے گا ہر حرف. تو یہ زا ہے, زا وسلنگ لیٹر میں سے ہے اور وسلنگ لیٹر نمبر 1 ہے. وسلنگ لیٹر نمبر 1 ہے. اور زا کا جو مخرج ہے, آپ زا پر بچے کو یہ کہیں گے کہ بیٹا مکھی کی بنبناہٹ کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ مکھی کیسے کرتی ہے؟ آواز آتی ہے جیسے بنبناہٹ کی. تو سے زا. زا یہ اس کا جو اصل مخرج ہے نا وہ یہ ہے کہ زبان کی جو ہماری نوک ہے نا, زبان کی جو نوک ہے نا, نیچے والے دانتوں کی اوپر نوک پہ ٹکرائے تو وہاں سے زیادہ ہوتا ہے. نیچے والے دانتوں کی نوک پہ زا. زا ہاں اگر ہم یہ کہتے ہیں اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو زبان اوپر ٹکراتے کہ یہ وسلنگ نہیں آئے گی پھر اس میں. تو زبان نیچے والے دانتوں کی نوک پر جب لگے تو وہاں سے زا. 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 زا وسلنگ لیٹر نمبر 1 ہے. اور یہ زا کا اردو شیپ ہے عربک. اور یہ ساتھ والا جو ہے یہ اردو میں. ہم بچے کو یہ لکھ کے بھی دکھا سکتے ہیں ایسے. یہ سارے 2 سٹائل ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. یہ حروف یہ والا حروف صفیر کہتے ہیں اس کو, انگلش میں وسلنگ لیٹر کہیں گے. زا اور نہیں آگے چھوڑ دیں. زا ہمارا حروف شجریہ نہیں, وہ شجریہ میں سے ہے. زا یہ کون سے لیٹرز میں سے ہے؟ صفیر. صفیر کہتے ہیں چڑیا کو. کلر کی بات صرف گرین کلر کی بات چلے گی, آگے باقی لیٹرز جو ہیں ان کے کلر کی بات نہیں چلے گی. گرین لیٹر جو ہے نا وہ ان میں بھی میں نے بتا دیا, را ان میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے اب ہم نے دیکھیں کتنا جان لیا. یہ حروف مکمل حروف میں سے کمپلیٹ لیٹر شفوی, نطعیہ, شجریہ, حلقیہ, مستعلیہ, حلقیہ, نطعیہ. زبیر صاحب ہوشیار ہیں یہ. جی آگے آپ بتائیں. طرفیہ اور یہ صفیریہ یا صفیر کہہ سکتے ہیں, اور وسلنگ لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہماری دال دال راز آپ نے بچے کو اردو اور عربک سٹائل یاد کروا دینے ہیں کہ ان کے 2 سٹائل ہیں. جب آپ آگے جائیں گے نا پھر بچے کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. اچھا یہ دیکھیں جس ترتیب سے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں, میں کہتا ہوں آپ کو مرکبات پہ محنت زیادہ نہیں کرانی پڑے گی. اب دیکھیں الف سے لے کے زا تک کی جب بات آئے گی, اب یہ دیکھیں ہر جگہ پہ آ رہا ہے با تا تا, یہ ہم نے جو پڑھ لی ہے وہ بچہ خود بخود پڑھے گا. الف بھی آ رہا ہے ساتھ, اور آگے جیم ہا خا بھی کلیئر ہے بچے کا, یہ دیکھیں. اور ہمارا آگے جو سبق چلا ہے وہ آ گیا. جب یہاں سے بچہ پڑھے گا, اچھا آپ خود دیکھیں یہ میجک نہیں ہے, جب بچے کو آپ یہاں پہ لے کے آئیں گے خود بخود اس نے یہاں تک تو خود بخود پڑھ جانا ہے. اور یہاں تک ہی نہیں, اب دیکھیں آگے بھی اردو والے سٹائل آ گیا را کا. یہ دیکھیں بچہ یہ پڑھے گا, اردو میں را ہے, زا ہے, اور یہ والا بھی وہ پڑھ جائے گا, اور اس میں بھی یہ ہاف پڑھ جائے گا یہ والا. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہم یہ آگے پڑھائیں گے تو بچہ آگے پڑھتا چلے جائے گا. یہ ہے اس قسم کے پڑھانے کی سکیل کی ٹیکنیک جو انشاءاللہ ہمیں آگے فائدہ دے گی.